نکاح اور حسن معاشرت، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ تالیف ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حافظہ اللہ، مدرس المسجد الحرام و پروفیسر جامعہ ام القری مکہ مکرمہ سعودی عرب۔ ناشر انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور۔ شادی غربت اور افلاس کو دور کرنے کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شادی کا حکم دے کر آزاد اور غلام سب کو شادی کا حکم دیا ہے اور فراخی رزق کا بھی وعدہ کیا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کا ارشاد نقل کیا ہے کہ نکاح کے حکم میں اللہ کا کہنا مانو، تمہیں مالدار کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا، کیونکہ اللہ کا کہنا ہے إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله۔ اگر وہ مفلس ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ذریعے انہیں مالدار بنا دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کا کہنا ہے شادی کے ذریعے فراخی رزق تلاش کرو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله۔ اسی طرح امام بغوی نے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ذکر کیا ہے۔ نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگوں کی مدد کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر حق بنا لیا ہے: اللہ کی راہ میں کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے جہاد کرنے والے کی، اس غلام کی جس نے اپنے مالک سے مقدار مخصوص مال کی ادائیگی پر آزادی کے لیے لکھا پڑھی کر لی ہے اور وہ اسے ادا کرنا چاہتا ہے، اور اس شادی کرنے والے کی جو عفت و پاک بازی کے لیے شادی کر رہا ہو۔ خاطب و مخطوبہ، منگیتر لڑکی اور لڑکے کو آپس میں دیکھنا۔ آدمی جس عورت سے شادی کی نسبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شادی کی نیت سے عورت کا دیکھنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس عورت کو دیکھنے کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ اس نے ایک انصاریہ سے شادی کا پیغام دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھ میں کوئی خاص بات ہے۔ فائدہ: اس خاص بات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انصار کی آنکھوں میں نیلا پن ہوتا ہے یا ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں اپنے کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر آپ نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ جب اس بی بی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو بیٹھ گئی، تو ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس سے میری شادی کر دیں۔ منگنی کے خاطر بغیر اجازت کے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص مخطوبہ منگیتر کو اس کی اجازت کے بغیر بھی دیکھنا چاہے تو چھپ چھپا کر بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن کم از کم اس کے اولیاء امور کو خبر ہو، ورنہ اس کے در فساد بھی برپا ہو سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کسی عورت کی منگنی کرے تو اسے دیکھ سکے تو ضرور دیکھ لے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کی ایک لڑکی سے میں نے منگنی کی تو اس کو چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، آخر ایک دن اسے دیکھ لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے شادی کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ اسے دیکھ لو، اس لیے کہ اس سے مزید محبت اور اتفاق کا امکان ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا اور شادی کی، اور کہہ رہے تھے کہ آپس میں محبت اور اتفاق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اجنبی عورت کو قصداً عام حالات میں دیکھنا منع ہے، کیونکہ وہ شر و فساد کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن شادی مرد اور عورت کے درمیان
ساتھ زندگی گزارنے کا عقد و عہد ہے، اس لیے اس مصلحت کے تحت صرف اسی نیت سے دیکھنا جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ دیکھنے والے کی نیت کو اللہ ہی جانتا ہے، وہی اس کا اچھا یا برا بدلہ دے گا۔ عورت کا خطبہ دینے والے مرد کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما النساء شقائق الرجال، بے شک عورتیں مرد کے ہم مثل ہیں۔ اس وجہ سے ہر وہ چیز جو مردوں کے لیے جائز یا واجب ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اور جو چیز مردوں کے لیے حرام یا ممنوع ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، الا یہ کہ دونوں جنسوں کے لیے اللہ و رسول کا کوئی خاص حکم ہو۔ دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ قرآن و سنت میں عام احکام میں مرد مخاطب ہوتے ہیں، مگر ان میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ تو جن احادیث میں مرد کو مخاطب کیا گیا ہے کہ مخطوبہ کو دیکھ لے، ان احادیث میں حکماً عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے جس طرح مردوں کو عورتوں کا خطبہ میں دیکھنا جائز ہے، بعین ہی اسی طرح عورتوں کا منگنی کے وقت مرد کو دیکھنا جائز ہے۔ اس قسم کے مواقع عام غض و بصر کے حکم سے مخصوص ہوں گے۔ فقہا کی بڑی جماعت نے واضح طور پر بصراحت اس کو جائز کہا ہے۔ اس لیے عورت کو حق ہے کہ نیک شوہر کے اختیار کے ساتھ اچھی شکل و صورت کا شوہر بھی اختیار کرے۔ اس کی واضح دلیل جمیلہ بنت ابی سلول کا ثابت بن قیس سے خلع لینے کا قصہ ہے۔ یہ حدیث اگرچہ اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید صحیح بخاری کی روایت سے ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، لا اعتب على ثابت في دینی ولا خلق ولكنی لا اطیقه، میں ثابت کے دین و اخلاق میں کوئی عیب نہیں پاتی، لیکن میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ممکن ہے اس کے ساتھ بعد میں مارنے کا بھی واقعہ ہوا ہو، تو اس کی بھی شکایت ہوئی اور پھر خلع کا واقع ہوا ہو۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ مار کر ان کا کوئی عضو توڑ دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے آ کر شکایت کی۔ اور جب مقصد نکاح یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، تو دیکھ کر پسند کرنے ہی سے یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔